پاکستان کی سیاست مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ یہاں سیاست اور سیاستدانوں کی عزت دونوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا نظام مکمل طور پر ننگا ہو چکا ہے اور وہ لوگ جنہیں لگتا تھا کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی ہوگی وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ یہاں پر چہرے بدلتے ہیں، یہاں پر سلوگنز بدلتے ہیں، یہاں پر لوگ بدلتے ہیں، لیکن کردار وہی رہتے ہیں، وہ کردار جو ہمیشہ پاکستان کو تباہ کرنے کے دہانے پہ تھے۔ آخر وہ کردار کون سے ہیں؟ رؤف حسن پر حملہ آخر کس نے کروایا؟ کیا پاکستان میں کردار صرف اور صرف پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے بدلے جاتے ہیں؟ کیا پاکستان میں وہ لوگ جو پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی نہیں چاہتے انہی لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے؟ کیا وہ لوگ جو عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے تھے آج نواز شریف کو بھی وہی اقتدار میں لے کر آئے ہیں؟ اور آخر کب تک عوام کی رائے جو ہے ہمیشہ اس کو پس پشت ڈال کر اپنے پسندیدہ لوگوں کو آگے لے کر جایا جائے گا؟ یہ لوگ آخر کون ہیں جو انہیں لے کر آتے ہیں؟ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تمام چیزیں جاننے سے پہلے آئیے رانا ثناءاللہ کی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور آخر ایسا وہ کیوں کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خواجہ سراؤں والی بات بھی جو ہے یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ بڑی پرامن کمیونٹی ہے اور آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ کسی خواجہ سراہ نے، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہی ہوا ہے، ان کو ہی ہمیشہ مارا گیا ہے۔ تو اگر نوبت اب خواجہ سراؤں تک آ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کو صلح کر لینی چاہیے۔ اور یہ بات ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آج اس چینل پر پہلی ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے، انشاءاللہ اس طرح کی پولیٹیکل ریویو جو ہے ہر شام 7:30 آپ کو ملتا رہے گا۔ سو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہمارا مشن اداروں پر تنقید کرنا نہیں بلکہ اداروں میں بیٹھی کالی بھینسوں کی نشاندہی کرنی ہے۔ ہمارا مقصد کسی کی عزت کو پامال کرنا نہیں بلکہ سسٹم میں موجود خرابیوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ سو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ لیٹسٹ نیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ پچھلے دنوں رؤف حسن پر حملہ ہوا تو مجھے اس پر بالکل بھی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ یہی وہ سیاست ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے انٹروڈیوس کروائی۔ کیونکہ کل تک وہ لاڈلے تھے، آج شہباز شریف لاڈلے ہیں، سو کل کوئی اور لاڈلا ہوگا۔ بہرحال رؤف حسن پر بات کرنے سے پہلے آئے میں آپ کو چند کہانیاں سناتا ہوں۔ ایک کہانی ہے 1987 کی، جب محترمہ بینظیر بھٹو وطن واپس آئی اور اس کے بعد 1988 میں وہ بلاول بھٹو کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ جن دنوں وہ بلاول بھٹو کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی انہی دنوں جان بوجھ کر الیکشنز رکھے گئے تاکہ وہ الیکشن کمپین نہ کر سکیں۔ سو یہ ایک ہماری جو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہے جس کا پورے پاکستان اور پوری عالمی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ واحد پہل جو ہے اسلامی خاتون تھی، ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا۔ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ جیسے جیسے آگے بڑھے پیلی ٹیکسی اور مختلف قسم کے ایسے القابات نوازے گئے، کبھی انہیں فیصل صالح حیات سے جوڑا گیا اور آخر میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ کہانی یہیں بھی ختم نہیں ہوتی، ان پر ختم نبوت کی جو ہے نشاندہی کرنے کے لیے ان پر مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے، انہیں را کا ایجنٹ کہا گیا، انہیں یہودی ایجنٹ کہا گیا، لیکن شومی قسمت کے کہانی پھر سے وہی بدل کر وہاں پہ ہی آ گئی اور نواز شریف جس نے یہ تمام قسم کے الزامات لگائے تھے انہوں نے یہ تمام الزامات اپنے اوپر بھی برداشت کیے اور آج ان کی بیٹی کے بارے میں بھی لوگ اسی قسم کے جملے کستے ہیں جو کہ صریحاً غلط ہے، کیونکہ دو غلط مل کر بھی ایک صحیح نہیں بنا سکتے۔ اور کسی بھی عورت پر تنقید کرنے کی بجائے اس کی پولیٹیکل جو صلاحیتیں ہیں ان پر تنقید کریں، پولیٹیکل کیریئر پر تنقید کریں۔ کسی کی بھی ذاتی زندگی پر تنقید کرنے کا حق دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ایک کہانی تھی، اب کہانی کو ذرا مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کی جب نااہلیت ہوئی تو نواز شریف سمیت تمام پارٹیاں بہت خوش تھی اور اسے آئین اور جمہوریت کی جیت کہہ رہی تھی، لیکن پھر چند ہی عرصے بعد جب پاناما لیک میں نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے تاحیات نااہل کر دیا گیا تو یہی تمام پارٹیاں، یہی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ جمہوریت کی ہار ہوئی ہے اور یہاں کانسٹیٹیوشن ہار گیا ہے۔ لیکن کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہی عمل عمران خان کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور عمران خان کو بھی اقتدار سے نکال پھینک دیا جاتا ہے اور ایک دفعہ پھر سے لاڈلوں کو لا کر اقتدار میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کہانی کو اگر مزید آگے بڑھائیں کہ ہم نے تاریخ سے ایک ہی سبق سیکھا ہے، ہم نے تاریخ سے کوئی نہیں سبق نہیں سیکھا، تو اگر ہم دیکھیں تو کل ایک ایسا واقعہ پیش آیا، رؤف حسن صاحب پر حملہ ہوا
اور رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے، اور وہ کمیونٹی جو وہ بہت پرامن کمیونٹی ہے، جس کے بارے میں جن پر ہمیشہ پاکستان کا ایک پسا ہوا طبقہ ہے، اور جن کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کی جاتی ہے، ان کو پکڑ کر انہوں نے رؤف حسن صاحب پر حملہ کیا، اور رؤف حسن صاحب پر حملہ کرنے کے پیچھے صرف اور صرف ایک وجہ تھی کہ وہ اپنی گفتگو میں نرمی لے کر آئے. جیسے کہ ہم نے ویڈیو میں آپ کو پہلے ہی دکھایا رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان کہ اگر بات ہجڑوں تک، خسروں تک، یہ ٹرانسجینڈر تک آپ پہنچی ہے تو بہتر یہی ہے کہ صلح کر لی جائے. بہرحال یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی، اس کہانی کا آغاز کافی عرصہ پہلا ہوتا ہے. کافی عرصہ پہلے احسن اقبال کے منہ پر انک پھینکی گئی، سیاہی پھینکنے کی وجہ سے ان کا سارا منہ کالا ہو گیا. اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر اور ووٹر نے انتہائی جشن منایا. اس کے بعد نواز شریف کو جوتی ماری گئی، اور اس کے بعد لندن میں مختلف اقسام میں مختلف قسم کے جو سیاستدان تھے ان کو ہراساں کیا گیا، جس پر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل بہت خوشی مناتا. لیکن اب یہ تمام چیزیں جب ان کے ساتھ ہو رہی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ان پر شدید غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے. کہانی یہیں بھی ختم نہیں ہوتی. آج رؤف حسن صاحب پر یہ حملہ ہوا ہے تو کل کسی اور پر ہوگا. یہ جو کہانی ہے یہ اسی طرح طوالت پکڑتی جائے گی اگر آج ہم نے اپنی صفوں میں کالے بیڑیوں کو نہیں پہچانا. آپ کے خیال سے ان کالی بیڑیوں کو کیسے نکالا جا سکتا ہے، اور آخر پاکستان کی بقا کیسے ممکن ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.